اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہم سب کو جمعے کی نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو پانچوں وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، نمازوں کا ہمیں شوق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور دنیا کا ہر نظام اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ دن بھی اللہ نے بنایا ہے، رات بھی اللہ نے بنائی ہے، خوشی بھی اللہ دیتا ہے، غم بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو حالتوں میں رکھا ہے، یا تو وہ خوش ہوں گے یا وہ غم میں ہوں گے، اور یہ دونوں حالتیں ہر انسان پہ آتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بڑا صاف صاف فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اچھائی سے بھی اور برائی سے بھی۔ کبھی تمہیں بہت اچھائیاں دیں گے، کبھی تمہیں تکلیفیں دیں گے، پریشانیاں دیں گے، غم دیں گے، دکھ دیں گے۔ دونوں طرح تم یہ سمجھ لینا کہ آزمائے جا رہے ہو گے۔ جب تمہیں خوشیاں ملیں تو خوشیوں میں بھی تم آزمائے جاؤ گے اللہ کی طرف سے، اور جب تمہیں غم اور دکھ ملیں گے اس میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سبق اللہ کا جو قرآن کے ذریعے ہمیں ملا ہے بھول جاتے ہیں۔ خوشیوں میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، دکھوں میں ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں۔ جو مقصد ہے اچھائیوں کا، برائیوں کے آنے کا، جو آزمائش ہے ہماری غم اور خوشی کے آنے سے، ہم کہیں نہ کہیں ان آزمائشوں میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، اور ہم سے اقرار بھی کرایا جاتا ہے کلمے میں، کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہم ایمان لائے اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات کو نہ سمجھنے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کبھی کبھی بہت الٹی سوچ کا مالک بن جاتا ہے۔ سوچ اس کی نگیٹیو اور منفی ہو جاتی ہے، ہر بات الٹے انداز میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے دل میں کسی پر بھی یقین باقی نہیں رہتا۔ ہر انسان کے بارے میں شک رکھے گا، ہر انسان سے وہ بیچ میں لٹکا رہے گا، تعلق کے اعتبار سے کسی سے بھی اپنا دل نہیں ملا پائے گا اور یقین نہیں کر پائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس سے کوئی آ کر کے سلام کرے گا، سوچ اس کی الٹی بنی ہوگی تو یوں کہے گا مطلب سے سلام کر رہا ہے۔ کوئی ہنسے گا تو اسے پھر غلط سوچ ہوگی تو یوں سوچے گا کہ میرے اوپر ہنس رہا ہے۔ گھر کے دروازے کے آگے اگر پروا یا ہنڈیا کوئی پڑی ہو، بھلے سے گھوڑے پہ سے کتا اٹھا کے لایا ہو، مگر جس کی سوچ الٹی ہوگی، منفی نگیٹو ہوگی، وہ سوچے گا کوئی جادو کرا کے ڈال گیا، اور پوری رات نہیں سوئے گا۔ اس امتحان کو اور ایمان کی اس سچویشن اور اس حالت کو نہ سمجھنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ اس پہ غور کیجئے۔ اگر اس کے ٹھوکر لگ گئی، کسی نے مجھ پہ کرا دیا، اگر اس کے ہاتھ کے کاندھے بھاری ہو گئے تو وہ یوں کہے گا جی مجھ پہ رات کوئی ہوا کا اثر ہو گیا۔ اگر اسے خواب میں کوئی بھیڑیا، کوئی بکرا، کوئی مرغا، کوئی شیر، کوئی سانپ دکھ گیا، چونکہ سوچ الٹی ہے اور یہ ایمان کی حالت اس نے اپنے دل میں نہیں بنائی، تو پورا دن بے چین رہے گا، پتہ نہیں خواب میں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ کوئی انسان پاس میں آ کے بیٹھ گیا، چپ ہو جائے گا کہ یہ جاسوسی کرنے آ گیا۔ ہر چیز میں سوچ جب منفی ہو تو اسے الٹا ہی نظر آئے گا، یہاں تک کہ اپنے قریبیوں سے بھی پھر وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب تمہیں
خوشی ملے فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا ہے خوشی؟ مثلا کوئی انسان آپ کے پاس اگر آیا تو آپ ذرا خوش ہو جائیے کہ وقت نکال کے میرے پاس آیا ہے ملنے کے لیے، کتنا اچھا انسان، کتنے اچھے اخلاق والا ہے جو مجھ سے ملاقات کو آیا ہے۔ کوئی اگر سلام کر رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ کتنا اچھا آدمی ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھا ہے تو اس کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کا امتی ہے اور ہمارا ایمان والا بھائی ہے، ہمیں اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے کوئی بھی راستے میں کوئی چیز آ جاتی ہے اسے اللہ پر واپس کر دینا چاہیے اور اس بات کو اپنی زبان پہ دہرانا چاہیے کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر دنیا والے اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک انسان بھی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ دوست اگر ایک انسان کے 2 ہیں تو اس کو مٹانے کی نیت رکھنے والے 5، 10، 100، 50 موجود ہیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ یہ حالت ہے، مالدار کے ساتھ نہیں، مزدور کے ساتھ بھی یہی حالت ہے، غریب کے ساتھ بھی یہی حالت ہے۔ ہر انسان کو مٹانے کی تمنا لیے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، پھر رہے گا کون دنیا میں اگر ایسا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ، کوئی پریشانی تمہارے گلے پڑ جائے تو یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور صبر کریں گے ہم، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی غم کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا اور کوئی خوشی کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہم ایمان والوں کو جو جن چیزوں نے توڑا ہے، الگ کیا ہے، وہ ہے ہماری نگیٹیو تھنکنگ، منفی سوچ اور الٹا سوچنا، ہر چیز کے بارے میں الٹا پہلے سوچنا اور صحیح راستہ اختیار نہ کرنا۔ پتہ ہے جس نبی کو آپ مانتے ہو وہ کتنے پوزیٹیو تھنکنگ والے، کتنے مثبت سوچ والے، کتنی صحیح سوچ رکھنے والی ہستی تھے۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب حضور کو مکے میں بے حد ستایا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک طائف بستی ہے، میرے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، میں وہاں جا کر کے انہیں دین کی دعوت دوں گا، وہ لوگ شاید میری بات کو قبول کر لیں، مجھے امید ہے۔ ایک امید لے کر کے گئے، لیکن ان لوگوں نے جو بیہیو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے جو برتاؤ کیا وہ یہ تھا کہ آپ کی بات کو دھتکارا، اور دھتکارا ہی نہیں بلکہ اپنی بستی کے بدماش قسم کے لڑکے، اوباش قسم کے لڑکے، آوارہ قسم کے لڑکے جو بالکل بے عقل تھے، انہیں پیارے آقا کے پیچھے لگا دیا۔ حضور آگے آگے چلتے تھے اور وہ پیچھے کنکریاں مارتے تھے، اور اتنی زور سے کنکر پتھری مارتے تھے کہ وہ حضور کے جسم پہ جب لگتی تھی تو وہاں سے خون نکل جاتا تھا۔ ذرا آپ سوچئے جس بات کو میں کہنے جا رہا ہوں، اور دل کے کانوں سے سنیے اور دل سے سوچئے۔ اب حضور کی حالت یہ ہو گئی کہ خون اتنا نکل گیا کہ آپ کے نعلین مبارک، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، اور آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ بالآخر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ بیٹھے ہیں فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آگے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ آپ کی ساری حالت سے باخبر ہے جو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو، جن 2 پہاڑوں کے بیچ میں طائف کی بستی آباد ہے، انہیں ملاؤں اور ملا کر کے اس کے رہنے والوں کا سرما بنا دوں۔ اب آپ سوچ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیے، کس سوچ کے مالک تھے میرے آپ کے آقا۔ فرماتے ہیں نہیں، یہ نادان ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نہ صحیح مگر ان کی آنے والی نسلیں میرے دین کو قبول کریں گی اور وہ اللہ کا کلمہ گنگنائیں گی اور اللہ کو ماننے والی بنیں گی۔
قربان جائیں ہم سب کے ماں باپ اور ہمارا سارا مال و زر نبی کریم کی ذات پر۔ یہ سوچ ہمیں دی، اس سوچ کے مالک کے نبی کی امت ہیں ہم، اور ہماری حالت کیا ہے آج؟ اپنے سے بھی صحیح امید نہیں رکھتے۔ جو اپنا ساتھ بیٹھنے والا ہو اس سے بھی امیدیں الٹی ہیں ہماری۔ نبی دشمنوں کی اولادوں سے مثبت اور پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی اولادیں کل ہو سکتا ہے میرے ساتھ آ جائیں۔ ہمارے اندر وہ برداشت کا، وہ صحیح سوچ کا مادہ دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بکھرتے بکھرتے اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر ٹوٹتے جا رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں سے ہمارے آپ کے تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ دلوں میں سب سے زیادہ کینہ اور دشمنی آج کی تاریخ میں ایک پڑوسی کی پڑوسی کو لے کر کے ہے۔ سوچ کیا ہے؟ سارا مسئلہ سوچ کا ہے۔ اچھی سوچ رکھو گے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے اس پہ تجربہ کرنا، اگر اچھی سوچ رکھو گے نا اکیلے میں بھی خوش ہو جاؤ گے اور ہنس پڑو گے، تنہائی میں بھی ہنسی آ جائے گی۔ تم ہنستے ہی نہیں، ہنستے ہو تو ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر، فلموں کے سیریل دیکھ کر، کارٹون دیکھ کر، کسی جھوٹے کی جھوٹی کہانیاں سن کر ہنستے ہو۔ کبھی خوش ہوا کرو اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے کہ ایک کلمے سے اللہ نے سارے ایمان والوں کو باندھ دیا۔ ایک کلمے کے رشتے میں اللہ نے ایمان والوں کو باندھا ہے۔ اب ہر ایمان والے سے لازم ہے کہ ہم اچھی سوچ رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں، اور ہو سکتا ہے جس سے ہمارا تعلق ہو، اگر اس سے نہ صحیح تو اس کی اولاد سے ہمیں اچھائیاں ملیں گی۔ اور ہوتا ہے ایسا کہ دادا کی دشمنی چلی ہے 60 سے زمانے تک، اور وہ دشمنی باپ کے ساتھ بھی چلی، لیکن پوتے جب ان کے اور ان کے آئے تو دونوں میں دوستیاں ہو گئی۔ ایسا تو بہت ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں برا نہ سوچو۔ اللہ نے اعلان کیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور یہ بات میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، اپنے دل پہ لکھو اس بات کو کہ جیسے خوشی کا ذریعہ اللہ کسی کو بناتا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہماری خوشی کا ذریعہ ہے، ایسی غم کا ذریعہ بھی اللہ کسی کو بناتا ہے، دکھ کا ذریعہ بھی اللہ کسی کو بناتا ہے، نقصان کا بھی ذریعہ اللہ کسی کو بناتا ہے، تکلیف کا بھی ذریعہ اللہ ہی کسی کو بناتا ہے۔ اللہ نہ خوشی اپنے آپ آ کے زمین پہ آپ کو دیتا ہے، نہ غم دیتا ہے، اور دونوں دیتا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ تمہارے کام بن جائیں تو مانو کہ اللہ نے ذریعہ بنا دیا، اور بگڑ جائیں تو نہ مانو کہ اللہ نے بگاڑ دیا۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، یہی ایمان ہے۔ اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا اور ایمان نہیں بنے گا ہمارا اور آپ کا، تو ہمارا آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہو سکے گا، اور اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی مدد ہمارے آپ کے ساتھ نہیں آ سکے گی۔ بربادیاں ہمارے گلے لگ لگ کر کے ہمیں تباہ کر دیں گی۔ کسی کو کسی کے ذریعے سے تکلیف پہنچ گئی، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، انگلی ٹوٹ گئی، زخم ہو گیا، کچھ بھی لگ گیا، اچھا وہ کہہ رہا مجھ سے دھوکے سے لگا، نہیں، ہاتھ توڑ دیا تو نے، ایمان کہاں رہا؟ الٹی سوچے۔ فوراً یہ کہنا چاہیے تھا میرے بھائی آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ سے ٹوٹا جان بوجھ کر جب، انجانے میں ٹوٹا جب، یہ میرے مقدر میں تھا، میرے بچے کے مقدر میں تھا، میرے بھائی کے مقدر میں تھا، میرے باپ کے مقدر میں تھا، آپ چاہ کر بھی توڑ نہیں سکتے تھے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کوئی انسان گولی چلاتا ہے مارنے کی نیت سے، اور وہ کان کے قریب سے ہو کے نکل جاتی ہے، اس نے تو مارنے کی نیت کی تھی، مار دیا۔ کوئی انسان آگ لگا دے کسی کے گھر میں جلانے کے لیے، لیکن وہ نہ جلے، اس نے تو پوری کوشش کی تھی جلانے کی، جلا دیا۔ کوئی انسان کسی کے کاروبار کو برباد اور خراب کرنے کی کوشش کرے اور نہ ہو پائے تو کر دیا اس نے۔ نہ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک چوٹ نہیں لگے گی، موت نہیں آئے گی، نقصان نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم اپنی سوچ کو سیدھا کر لیں
کہ نہیں اس نے نہیں، اگر یہ ہوا ہے واقعی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر ہمیں دو کاموں پہ غور کرنا چاہیے۔ کوئی اگر خوشی آ جائے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی طرف لوٹا دے اور یوں کہیں اے پاک پروردگار میں اس لائق نہیں تھا کہ یہ نعمت مجھے دی جاتی۔ حیران یہ سمجھو اگر تم مزدوری بھی کرتے ہو شکوہ مت کرو، اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، رب میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے ہاتھ ملتے، تو نے یہ ہاتھ عطا کیے، کھرپا چلا رہا ہوں، کما رہا ہوں، اگر تو ہاتھ نہ دیتا، ٹنٹا بنا دیتا، کہاں سے کھرپا چلاتا، کہاں سے پیسے کماتا، کہاں سے میں اپنا گھر چلاتا۔ شکوے کا موقع اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ کوئی اگر دکان چلا رہا ہو وہ رکشے والے کو دیکھ کر شکر ادا کرے، اللہ مجھے تو نے ٹھیے پہ بٹھا دیا، یہ بھی تو میرا بھائی ہے مسلمان جو صبح سے شام تک ادھر اڈا ادھر اڈا، یہ چوراہا وہ چوراہا، یہ اسٹینڈ وہ اسٹینڈ، یہ بس اڈا وہ ریلوے پھاٹک، بیٹھ جاؤ آ جاؤ کہاں جاؤ گے، یہ دن بھر پریشان رہتا ہے۔ اللہ یہ جو روزگار کا ٹھیا دیا یہ میں نے نہیں مولا تو نے عطا کیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر ہوگی کسی سے شکایت؟ ایک ایک چیز پر جو نعمت ہمیں آپ کو ملی ہو شکر ادا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر ادا کرو گے میں تمہارے ہر نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ کوئی بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، نقصان آئے، دکھ آئے، کتنا بھی بڑا غم چھو جائے، اس پر فوراً بغیر سوچے سمجھے یہ ہمیں سوچ بنانا چاہیے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اے اللہ تو نے کہا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ تو ہے۔ اگر میں دنیا والوں سے اپنے غم کو سناؤں گا، ضروری تو نہیں میرا غم سننے کے بعد ہر ایک میرے ساتھ کھڑا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے میاں فرضی باتیں کر رہا ہے تھوڑی حقیقت میں اتنا غم کرتے نہیں ہیں لوگ، ایسی باتیں بنا رہا ہے آ کر کے گھر میں، تو رات اس کے کھانے بن رہے تو رب یہاں رونا رو رہا ہے اپنا۔ اور جس کے یہ سوچ بن جائے نگیٹیو اور الٹی، اس کا رونا ہی رونا رہے گا ہر وقت، اور دنیا اس کی مذاق بناتی رہے گی۔ جب اس سے پوچھو گے حالات کیسے، بڑے برے بھائی، بڑا برا کام چل رہا ہے، ارے بھائی بڑے پریشان ہیں، ارے بڑی تکلیف ہے، ارے کیا بتائیں، رونا ہی رونا ہوگا، کبھی خوشی نہیں ملتی۔ الٹی سوچ والے سیدھی سوچ بناؤ، شکر ادا کرو اور ادھر صبر کرو کہ نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ارے بھائی آپ کو چوٹ لگی تو پتہ کیا کہتا ہے جس کا ایمان یہ ہو، نہیں چوٹ کہاں، یہ تو چھوٹا سا ایک زخم ہے، اللہ پاک ٹھیک کر دے گا، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ نے جان بچا لی، بہت بڑا کرم ہے۔ اور جس کی سوچ الٹی ہو وہ کیا کہے گا، کیا بتاؤں، کم بخت مارا، اندھا، پاگل، دیوانہ، میں ہی ملا تھا ٹانگ توڑنے کے لیے، میری ہی ٹانگ توڑ کے چلا گیا، اس کا یہ ہو اس کا وہ ہو۔ وہ آدمی کبھی سکون سے نہیں رہے گا۔ اور دوسری اچھی سوچ رکھنے والا ایک جملے میں اپنے غموں کو ایسے دھو دے گا جیسے کسی نے واشنگ مشین لگا دی، اپنا دل بھی ہلکا، دوسرے کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ باتیں میں کہیں آسمان سے نہیں لا کے بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں وہ ہیں جو میرے آپ کے بیچ میں آج کل رائج ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، ہمارے نبی صحیح اور سیدھی اور بہت اچھی سوچ کے مالک تھے، اور ہم انہی نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں بھی سچی، سیدھی، صحیح، مثبت، پوزیٹیو سوچ رکھنا چاہیے، نہ کہ نیگیٹیو سوچ۔ اور دونوں حالتیں ہر انسان پہ آئیں گی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جب دن اور رات دونوں ہیں تو خوشی اور غم بھی دونوں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ خوشی اور غم کسی کو نہ ہو، دونوں ہی آئیں گے۔ کسی کو بڑی خوشی چھوٹا غم، کسی کو بڑا غم چھوٹی خوشی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو صرف غم مل گئے ہوں اور کسی کو صرف خوشیاں مل گئی ہوں۔ ہاں ایسا ہے کہ غم ملنے کے بعد بھی صحیح سوچ رکھنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، غم اس کو آ بھی جائے غم میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف موڑتا رہتا ہے، ہر بات میں خوش، اللہ میں تو ٹھیک ہوں، اللہ میرا بہت کرم ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو انسان سیدھی سچی سوچ رکھے گا، اگر غموں کا پہاڑ بھی آ جائے وہ اپنے دل میں گھٹن کبھی محسوس نہیں کرے گا، چونکہ اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ہم ایک مدرسے میں پڑھتے تھے جہاں سے ہم نے مولویت پڑھی ہے پوری، وہاں اس قصبے میں ایک عورت کے 5 بچے تھے۔
یہ ہمارے جانے کے دوسرے سال کی بات تھی. ہم جس سال گئے اس سے اگلے سال یہ واقعہ اس بستی میں پیش آیا. اس کی عورت کے جوان 5 بچے، ان میں سے پہلے بچے کی شادی ہوئی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی. ایک بچہ رہ گیا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی. پہلے بچے کے اولاد، دوسرے کی اولاد، تیسرے چوتھے کی بھی اولادیں تھیں. پہلے بچے کا انتقال ہوا دربھنگہ بہار میں. اگلے سال دوسرے بچے کا انتقال ہوا بس کے ایکسیڈنٹ میں. تیسرے سال تیسرے بچے کا انتقال ہوا، اور چوتھے سال جس سال ہم وہاں تھے چوتھے بچے کا انتقال ہوا. جب چوتھے بچے کا انتقال ہوا تو بڑا شور ہوا قصبے میں، اور ہمارا تعلق رہتا تھا قصبے میں تھوڑا سا. ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں خاتون جن کے 4 جوان شادی شدہ بچے دنیا سے چلے گئے. تو ہمارے جو سینئر ساتھی تھے، اتفاق سے عصر کے بعد ہمیں چھٹی ملتی تھی، وہ وہاں ملنے کے لیے جا رہے تھے. ہم نے کہا ہم بھی چلیں گے، چلو. جب وہاں گئے 4-5 لڑکے تھے ہم لوگ، اور انہوں نے پردے میں سے ان سے ملاقات ہو رہی تھی. بہت اللہ والے کسی بزرگ کی خاتون تھی، نام یاد نہیں رہا مجھے ان کا، اللہ والوں کا. تو ہمارے ایک ساتھی نے یا میں نے وہ جملہ کہا، اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صبر دے. اس عورت نے جو جملہ کہا، خدا کی قسم وہ جملہ اتنا عظیم ہے کہ وہ جملہ کہنے والی عورت اللہ کی ولی ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں. اس عورت نے جملہ کیا کہا، بوڑھی عورت نے کیا، اصل میں بچوں یہ دعا کرنا کہ میں اس حال میں بھی اللہ کی شکر گزار بندی بن کے جیتی رہوں. جس کی 4 جوان اولادیں اس کے سامنے سے رخصت ہو گئی ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہے بچوں یہ دعا کرتے رہنا کہ میں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے جیتی رہوں. ناشکری مجھ سے نہ ہو پائے، میں اب بھی ناشکری والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی. ہمارے اور آپ کے لیے تو یہ تکلیفیں جو ہمیں آپ کو پہنچتی ہیں ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اس لیے میرے بھائیوں مثبت سوچ رکھیے، نگیٹو سوچ مت رکھیے. اچھائیاں برائیاں ہر ایک کو آتی ہیں، کمی کم اور زیادہ ہوتی ہیں. اچھائیوں پر شکر ادا کریے، اگر تکلیفیں ہیں تو ان پر صبر کریے. ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے انشاءاللہ. خوشی بھی ایک دن ختم ہوتی ہے، غم بھی ایک دن ختم ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.